الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين واليتامى إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا وتعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے محترم بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیوں، آج اس آیت کے پیش نظر جو تلاوت کی گئی ہے، میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مکمل طور پر تو گفتگو نہیں ہو سکے گی وقت کی قلت کی وجہ سے، لیکن جہاں تک ہو سکا میری طرف سے کوشش رہے گی کہ جو بات بھی ہو کھل کر کے پیش کی جا سکے. جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو ایک کامن پریشانی جو ہے، جو عام ہے، ہر ایک شخص جس سے پریشان ہے وہ بے چینی ہے. ہر ایک شخص جس سے آپ ملیں تو وہ اپنی پریشانی آپ کو بتاتا ہے، اپنی مجبوریاں آپ کو بتاتا ہے. یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شخص کا جو بیک گراؤنڈ بنایا ہے، ہر شخص کی زندگی کا جو حصہ بنایا ہے وہ مختلف ہے، ڈیفرنٹ ہے. ہر ایک کی فیملی الگ ہے، خاندان الگ ہے، ان کے والدین الگ ہیں، ان کے مزاج الگ ہیں، بھائی بہن سب کے ایک جیسے نہیں ہوتے، سب کی بیوی ایک جیسی نہیں ہوتی. الغرض ہر شخص کا خاندان، ہر شخص کی فیملی جو ہے وہ ایک دوسرے کی فیملی سے مختلف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ایک اصول کو بیان کیا ہے. یوں تو قرآن کریم کو ہم نے رکھا ہے قرآن خوانی میں پڑھنے کے لیے، طاقوں میں سجانے کے لیے، لیکن در حقیقت اگر قرآن کریم کو دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ یہ زندہ اور جاوید کتاب ہے، تا قیامت یہ کتاب جس طرح 1400 سال پہلے تھی اسی طرح اعلیٰ حال ہی باقی رہے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں چند اصول بیان کیے ہیں. اس میں سے ایک اصول کا تذکرہ آج میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. اب چونکہ بات اصول کی چل رہی ہے تو پہلے آیت کو دیکھ لیجیے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے، کونوا قوامین بالقسط، کہ انصاف کرنے والے لوگ. قوام یہ صیغۃ المبالغہ ہے. قام بہ کا معنی ہوتا ہے عربی میں کہ اس نے کچھ کیا، تو قوامین بالقسط انصاف کرنے والے بنو. اور صیغۃ المبالغہ کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کو ریپیٹیڈلی کرنا، بار بار کرنا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کونوا قائمین بالقسط، نہیں، بلکہ کونوا قوامین بالقسط. ایک بار تم انصاف کی بات کرو گے، ہو سکتا ہے تمہیں ڈانٹ پڑ جائے، ہو سکتا ہے لوگ تمہیں برا بھلا کہیں کہ بڑا آیا ہے ہیرو بننے، چلو بھاگو یہاں سے. پھر بھی تمہیں ہمت نہیں ہارنی ہے، دوبارہ اسی بات کو کہنا ہے یہاں تک کہ لوگ اس بات کو مان جائیں. تمہاری ذمہ داری ایک بار بات پہنچا دینے سے ختم نہیں ہو جاتی. کونوا قوامین، یہ لفظ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم کسی حق بات کی جب پیروی کر رہے ہیں تو اسے ہم ریپیٹیڈلی کہیں، بار بار کہیں. ورنہ اللہ فرماتا قائمین بالقسط، ایک بار کہو بس چھٹی. اللہ نے یہ نہیں کہا. جس طرح خباز ہوتا ہے، روٹی وہ بار بار روٹیاں پکاتا ہے تو ہم اسے عربی میں خباز کہتے ہیں. قصاص گوشت بار بار کاٹتا ہے، اسی لیے اسے قصاص کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قوام کہا ہے، بالقسط انصاف کی بات کی ہے. اور اگلا جو ٹکڑا ہے آیت کریمہ کا وہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے. شہداء للہ، کہ یہ دیکھو انصاف کی جو بات تم کر رہے ہو نا،
یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں، شہداء للہ، اللہ کو گواہ سمجھنا ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، وہ ایک طاقت ایسی ہے جو ہمیں ہر وقت ہر لمحہ دیکھ رہی ہے، یعلم السر واخفی، ہمارے دلوں میں جو باتیں چھپی ہوئی ہیں، پنہا ہیں، وہ ان باتوں سے بھی واقف ہیں، اور وہ باتیں جو ابھی ہم نے سوچی بھی نہیں ان سے بھی وہ واقف ہیں۔ ایسی ذات کو ہم نے تمہیں گواہ بنانا ہے، پھر حق بات کی پیروی کرنی ہے، پھر انصاف کی بات کرنی ہے۔ یہ آیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ اب بات اصول کی چل رہی ہے تو پریکٹیکل ایگزامپل سے آپ اس بات کو سمجھیں۔ سپوز دیٹ کہ ایک اسکول ہے، فرض کیجئے اس میں ایک بچہ ہے، لوگ اسے تنگ کر رہے ہیں، ہیوملیٹ کر رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں، آپ کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، آپ کے ذہن میں پہلی بات یہ آئے گی کہ بھائی بچے اسے کیوں ستا رہے ہیں، اسے کیوں پریشان کر رہے ہیں، یہ تو بیچارہ معصوم سا بچہ ہے۔ فوراً آپ یہ سوچیں گے کہ مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے، میں جاتا ہوں بچوں کو سمجھاتا ہوں کہ بھائی یہ تمہارا ساتھی ہے، فرینڈ ہے، تم اسے کیوں ذلیل کر رہے ہو۔ لیکن اسی لمحے دوبارہ آپ کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ اگر میں انہیں سمجھاتا ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے چھوڑ کر کے یہ میرے پیچھے لگ جائیں۔ تو یہ جو خیال ہے، اس خیال کے آنے کی وجہ سے آپ ان بچوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی خواہ مخواہ کیوں پریشانی ہم مول لیں، کیوں مصیبت ہم مول لینے جائیں، چھوڑو ان کو ان کے حال پر، بعد میں جب بچے چلے جائیں گے تو میں اس بچے سے مل لوں گا، اسے بتا دوں گا، تعزیت کر لوں گا اس کی کہ بھائی جو تمہارے ساتھ ہوا وہ میرے ساتھ بھی بچپنے میں ہوا تھا، چھوڑو ہٹاؤ، صبر کرو۔ تو صبر کا جو کانسیپٹ ہے نا اسلام میں، ہم نے اسے بالکل بدل دیا ہے۔ ظلم پہ ظلم ہو رہا ہے لیکن انسان اپنے آپ کو یہ تسلی دے دیتا ہے کہ ہم صبر کر رہے ہیں، جبکہ قرآن ہمیں حق کے لیے لڑنا سکھاتا ہے، حق کے لیے آواز اٹھانا سکھاتا ہے۔ دوسری اگزامپل سے آپ سمجھیے، یہ تو بچوں کی مثال ہوئی، ایک لیڈی کا بیان آیا کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، وہ بائی پروفیشن میڈیکل میں وہ ڈاکٹر ہیں، ان کا بیان آیا کہ میں ایک مسلم ہوں اور جو اکوپمنٹ آتے ہیں یہاں، جو آلات آتے ہیں ہاسپٹل میں، وہ فورٹیو ہوتے ہیں، یعنی ڈھکے چھپے ان کو لایا جاتا ہے، 2 نمبر مال آپ کہہ لیجئے، اور لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ میم آپ اس میں اپروول دے دیجئے، منظوری دے دیجئے، یہ ہیں تو 2 نمبر مال تو ہے فورٹیو، لیکن ہمیں سستے میں مل جا رہے ہیں، ڈسکاؤنٹ میں ہمیں مل رہے ہیں، لہٰذا آپ اپروول دے دیجئے۔ اور مجھے معلوم ہے، وہ لیڈی کہتی ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ اگر میں اپروول دیتی ہوں، وہ آلات استعمال کیے جائیں گے تو ان سے جو ہے پیشنٹس کو خطرہ ہوگا، جو مریض ہیں ان کی جان پر بن آئے گی، ان کی جان خطرے میں پڑی جائے گی۔ اب میں کیا کروں؟ میں نے قرآن ایک طرف پڑھا، قرآن کہتا ہے کہ انصاف کی بات کرو، حق کے لیے ہمیشہ کھڑے ہو جاؤ۔ تو وہ لیڈی پریشان ہے، وہ کہتی ہے کہ اگر میں اپروول نہیں دیتی ہوں تو یہ لوگ تو مجھے کھا جائیں گے، ہمارا جو باس ہے، جو مالک ہے، وہ ہمیں کیا کرے گا؟ فائر کر دے گا جاب سے۔ تو میرے دوستو، اب اس کنڈیشن میں آ کر کے اصل امتحان ہمارا شروع ہوتا ہے۔ اگر اس کنڈیشن میں آ کر کے اپروول دے دیا جاتا ہے تو پھر آیت کا جو تقاضا ہے شہداء للہ، اللہ کو ہم نے گواہ نہیں سمجھا، ہمیں اپنی جاب کی پڑ گئی۔ یہ میں نے ایک مثال دیا۔ تو یہ کنڈیشن جب انسان کے اندر اپلائی ہوتی ہے، یہ حالت جب انسان کے اندر آتی ہے، ان حالات سے جب وہ گزرتا ہے، دوچار ہوتا ہے، تب اسے سمجھ نہیں آتی ہے کہ میں قرآن کی سنوں یا پھر لوگوں کی سنوں۔ اگر میرے والد ہیں، میرے والد نے کچھ مجھے غلط بول دیا، یا میرے والد کو میں نے غلط کام کرتے ہوئے دیکھ لیا، فور این ایگزامپل چوری کرتے ہوئے دیکھ لیا، اب میں انہیں سمجھانے جاتا ہوں تو وہ مجھے بولے گا چپ، بڑا آئے ہو، ہماری بلی ہم ہی کو میاؤ۔ تو یہ ساری باتیں سوچ کر کے اگر میں چپ ہو جاتا ہوں، اپنے والد کو نہیں سمجھاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں پکڑ فرمائیں گے ہماری، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے شہداء للہ، تمہیں کسی کی پرواہ نہیں کرنی ہے سوائے اس ایک مالک حقیقی کے، اللہ کو گواہ بنانا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات تم کرو گے تو جس طرح یہاں رول فالو نہیں کرنے سے پولیس پکڑتی ہے،
قیامت میں میں پکڑوں گا۔ تو کونوا قوامین بالقسط کا تقاضا یہ ہے کہ ہر حق بات کو انسان کو فالو کرنا چاہیے۔ آج ہمارا یہ کلچر بن چکا ہے، کالجز میں جائیں، مدارس میں جائیں، مساجد میں جائیں، ہر جگہ کی یہ حالت ہے، ہر جگہ کا یہ کلچر بن چکا ہے۔ سوسائٹی ہماری کیسی گندی ہو چکی ہے کہ حق بات بولنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، حق بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ بلکہ اس میں ایک اور ایڈ کر لیجئے، ہماری جو فیملی ہے وہ بھی حق بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ماں باپ، قربان جائیے، ہمارے ایشیا میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ جو ممالک ہیں ان میں ماں باپ کو تو اتنی پرائیورٹی دی گئی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم جب تک راضی نہیں ہوں گے تب تک تم سے اللہ راضی نہیں ہوگا۔ بچوں کو یہ سمجھاتے ہیں، ہمیں بچپنے سے یہ تعلیم دی گئی کہ ماں باپ کو ہر حال میں، ہر لمحے، ہر صورت میں تمہیں راضی کرنا ہوگا، اگر تم راضی نہیں کرتے ہو تو اللہ تم سے ناراض ہو جائے۔ آیت کیا پیش کرتے ہیں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن کریم کی ایک آیت، وہ بھی ایک آیت کا ٹکڑا ہے، یہ ہر ایک ماں باپ کو یاد ہے، اور اگر یہ یاد نہ ہو تو اتنا تو یاد ہی ہے، اس کا مفہوم تو یاد ہی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جبکہ قرآن میرے دوستو یہ نہیں بتاتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، کہ یاد رکھو اگر گواہی تمہیں تمہارے خلاف بھی دینی پڑ جائے۔ بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے نا، انسان اکیلے میں ہے، اس نے کچھ غلط کام کر لیا، کسی کی چوری کر لی، کسی کو مار دیا، پھر بعد میں اسے ندامت ہوئی کہ یار مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سوچتا ہے ایک بار کہ چلو جا کر کے معافی مانگ لیتے ہیں، پھر دوسرے لمحے اسے یہ خیال آتا ہے کہ یار کیا سوچیں گے لوگ، معافی مانگ رہا، یہ اتنا بڑا آدمی ہو کر کے اس سے معافی مانگ رہا۔ تو یہ جو سوچ ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو ختم کرو، اور جہاں یہ سوچ کر کے اس نے معافی نہیں مانگی تو پھر اس آیت پہ عمل نہیں ہوا، اور اس بات کو سوچ کر کے وہ معافی مانگ لیتا ہے تبھی اس آیت پر عمل ہوگا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ تمہارے اپنے خلاف تمہیں خود گواہی دینی پڑے تو بھی تم اس سے گریز نہ کرو۔ آگے قرآن کریم کہتا ہے اوی الوالدین، اب ان والدین کا تذکرہ ہے جو اپنے آپ کو خدا سمجھے بیٹھے کہ ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے۔ ہمیں بچپن سے ہی پڑھایا گیا، وہ ایک قوالی بھی چلی تھی نا، یہ ہے راضی تو نبی راضی ہے خدا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا۔ میرے بھائیوں، اسلام نے ماں باپ کو بہت ہی زیادہ حقوق دیے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن وہ حقوق جو ہیں وہ ہیں، اس میں ایڈ جو کیا جاتا ہے یہ غلط ہے۔ اب نئی نویلی دلہن کو ساس ستا رہی ہے، یہ اسلام نے کون سا حق دیا ہے؟ ساس بیٹے سے کہتی ہے کہ تمہاری جو بیوی ہے نا وہ مجھ سے زبان درازی کرتی ہے، اور بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ ماں ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، جو بات یہ کہیں وہ سچ ہے۔ اب ایک طرف کی بات سن کر کے وہ اس پر فیصلہ کر دیتا ہے، میں اس پر آگے آؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اوی الوالدین، کہ اگر تمہیں والدین کے خلاف بھی گواہی دینی پڑ جائے تو اس سے سر منہ انحراف نہ کرو، بالکل دو، تمہارا یہ حق ہے، کیونکہ ایک طرف تمہارے والدین ہیں، دوسری طرف اللہ ہے۔ اب تمہیں اختیار ہے کہ تم کس کو چوز کرو گے، اللہ کو چوز کرو گے، اللہ کو اختیار کرو گے، یا والدین کو اختیار کرو گے۔ اوی الوالدین، عام طور پر گھروں میں آپ دیکھیں تو چونکہ ہمیں مینٹلی اور سائیکولوجیکلی جو ہے اتنا ٹرینڈ کیا گیا ہے ماں باپ کے حوالے سے کہ ماں باپ نے جو بات کہی ہے وہی صحیح ہے، اس کے علاوہ جتنی باتیں وہ غلط ہیں۔ ماں باپ، ایک روایت بھی حدیث پاک میں مل جاتی ہے، اس روایت کا بہانہ بنا کر کے وہ اپنے آپ کو مجازی خدا سمجھ بیٹھے۔ آج کلچر میں ہمارے کیا ہو رہا ہے، 30-35 سال کا جوان ہے، شادی ہو چکی ہے، اس کے بچے ہیں، لیکن ایسا دیکھنے میں آیا ہے، لوگوں نے بتایا
کہ وہ کماتا ہے اور پے چیک جو ہے وہ باپ کے حوالے کرتا ہے، باپ اس میں سے جیب خرچ اسے دیتا ہے اور بیٹے کو کہتا ہے کہ یہ جاؤ اپنی بیوی کے لیے سامان لے لو، اپنے بچے کے لیے آئس کریم لے لو، ٹافی لے لو۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ باپ کو یہ حق کہاں سے ملا کہ والد بیٹے کی پوری کمائی کا حقدار وہ ہے؟ فوراً سے وہ حدیث پیش کرتے ہیں، حدیث پاک میں ہے انت و مالک لابیک، جو بھی وہ بولتے ہیں نا کڑوا کڑوا تھو تھو اور میٹھا میٹھا گھپ گھپ، وہی حال ہے۔ یہ حدیث مل گئی، اگر بیٹا کہہ دے ابا جی میں کما رہا ہوں تو آپ پورا مال اگر لے لے تو میں کیا کروں گا؟ زبان لگاتے ہو؟ بڑا کس نے کیا تمہیں پال کر کے؟ یہ آداب تو ہم نے نہیں سکھائے تھے۔ اب چپ، بچہ کیا بولے، اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک سوال اس میں یہ ہے کہ اگر انت و مالک لابیک کا مطلب لابیک کا مطلب یہ ہے کہ لڑکے کا جو مال ہے وہ سارا کا سارا والد کا ہے، پھر قرآن حصوں کو کیوں تقسیم کر رہا ہے؟ لڑکا مر جاتا ہے تو باپ کو کہیں سدس مل رہا ہے، کہیں سمن مل رہا ہے، ماں کو سمن مل رہا ہے، 8واں حصہ 6ٹھا حصہ، یہ کیوں تقسیم کیا جا رہا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سارا کا سارا مال باپ لے لیتا، بیٹے کی وفات کے بعد سارا کا سارا مال باپ لے لیتا، بلکہ اگر دادا زندہ ہے تو باپ بھی نہیں بلکہ دادا لے لیتا، کیونکہ باپ بھی تو وہ بھی بیٹا ہے کسی کا، باپ کو بھی نہیں لینا چاہیے۔ تو یہ سائیکولوجیکلی جو ہے ہمیں یہ ٹرینڈ کر دیا گیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ماں باپ کو نہیں دینا چاہیے، بس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ اپنا جو حصہ ہے دنیا میں وہ نہ بھولو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے، اسلام نے جو حقوق دیے ہیں ماں باپ کو کسی اور مذہب نے نہیں دیا۔ سورۃ الاسراء کی آیت آپ پڑھیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ان آیات میں ہیوملٹی کا تذکرہ ہے، عاجزی کا تذکرہ ہے، دعا ہے، لیکن اطاعت کا تذکرہ کہیں نہیں ہے۔ اطاعت کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ماں باپ کی اطاعت نہ کرو، لیکن حالت ہماری یہ ہو چکی ہے کہ ہم ماں باپ کی بات اتنا زیادہ مانتے ہیں کہ اپنی بیوی کو حق پر ہونے کے باوجود ڈانٹ دیتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے یہ، بیٹا کہیں سے آیا کام کر کے، ساس نے کان میں زہر گھول دیا، ماں نے کہ تمہاری بیوی نے یہ کیا، مجھے بوڑھی کہتی ہے، مجھ سے لڑتی ہے، جھگڑتی ہے۔ اب بیٹے نے ایک طرف کی بات سنی اور بیوی پر برس پڑا۔ تو یہ حق اسلام نے نہیں دیا ہے، آپ کو دونوں طرف کی باتیں سننی چاہیے۔ تو یہ حرکت کیوں کی جاتی ہے؟ کیونکہ ہمیں پہلے سے پڑھایا گیا ہے کہ ماں ماں ہوتی ہے۔ اگر آپ کچھ زیادہ بولے تو فرعونی ٹیکٹس وہ یوز کرتے ہیں۔ فرعونی ٹیکٹس کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تھا فرعون سے اِنَّا رَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي اسرائیل، کہ فرعون دیکھو ہم دونوں بھائی جو ہیں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیجو۔ یہ دو مطالبے تھے۔ اس کا جواب تو یہ بنتا تھا کہ میں بھیجوں گا یا نہیں بھیجوں گا، لیکن فرعون کیا کہتا ہے؟ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ۔ یہ فرعونی ٹیکٹس ہے کہ کیا میں نے تمہیں پال کر بڑا نہیں کیا؟ ہمارے یہاں کھاتے رہے، آج ہمارے خلاف بول رہے ہو۔ یہی بات ماں باپ بولتے ہیں آج، کہ آج تک ہم کھلائے تم کو، ہم نے کھلایا، ہم نے پرورش کی تمہاری، آج یہ آ گئی تو تم اس کے زرمرید بن گئے ہو۔ اور ذرا سی بیوی کی حمایت میں، حق بات میں اگر حمایت کرتے ہوئے مرد بول دے کہ اماں جی، امی جان، یہاں پہ آپ کی غلطی ہے، اس نے ایسا نہیں کہا، پھر دیکھیے کیسا ری ایکشن آتا ہے۔ تو یہ ری ایکشن جو ہے یہ غلط ہے، یہ فرعونی ٹیکٹس ہے کہ سوال تو کچھ ہوا
جواب فرعون نے کیا دیا؟ کیا تم نے ہمارے یہاں پرورش نہیں پائی؟ الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، مدت تو ہمارے یہاں رہے، وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین، تم نے یہ کیا یہ کیا، پھر ماں بھی جو ہے پوری داستان گنوا دیتی ہے نا، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، تم بچے تھے، ہم مانگ کے لاتے تھے کھلاتے تھے، ہاں قرضہ پیسہ کر کے تھوڑا کھلے لیو رے، تھوڑا پوسا لیا ہو، بولتے نہیں بولتے؟ یہی فرعون کر رہا، وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین، تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، ناشکری بن رہے ہو یار، یہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو کہا۔ تو یہ جواب کیوں دیا؟ کیونکہ اس کے پاس لاجیکلی کوئی جواب نہیں تھا۔ یہی حال ہوتا ہے جب ماں کے پاس کوئی جواب نہ ہو تو اپنی بہو کے خلاف بیٹے کو بھڑکاتی کہ دیکھو آج 2 دن ہوئے اسے آئے ہوئے، 2 مہینے ہوئے، تم ہمارے خلاف باتیں کرنے لگے، تم ہمارے خلاف بولنے لگے، اور جس وقت تمہارے اندر چلنے کی سکت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، قوت نہیں تھی، ہم نے تمہاری پرورش کی، اور آج تم ہماری بلی ہم ہی کو میاؤں کر رہے ہو۔ اس کی قرآن اجازت نہیں دیتا ہے۔ حق بات کے لیے قرآن کہتا ہے کہ آپ کھڑے ہوں، چہ جائے کہ وہ آپ کے والدین ہوں، لیکن حق بات کے لیے۔ کچھ لوگ اس میں ایگزیجریشن کرتے ہوئے ماں باپ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، وہ غلط ہے، اس کی بھی ممانعت کرتا ہے حق بات کے لیے، لیکن اسلام اجازت دیتا ہے۔ اب ساس ہے بہو کو مار رہی ہے، یہ کہاں سے حق ملا؟ والد بیٹے کا یہ حق بنتا ہے۔ آج کل ہوتا کیا ہے کہ ساس بہو کی لڑائی میں ہم نہیں پڑیں گے بیچ میں، یہ بولا جاتا ہے۔ آپ کو پڑھنا ہوگا، اپنی حق کے لیے آواز آپ کو اٹھانی ہوگی۔ اگر آپ کی بیوی غلط ہے تو آپ اسے بولیں، آپ کی ماں غلط ہے تو آپ اسے بولیں، لیکن وہی وہ سوچ رہے ہیں کہ اگر میں بولا تو پھر فوراً جو ہے والدہ برس پڑیں گی ہم پر، پھر انہیں ٹیکٹکس یوز کریں گی، میں نے تمہیں یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو فرماتا، میں نے کہا تھا کہ میں بھی اس پر آؤں گا، کونوا قوامین بالقسط، صیغۃ المبالغہ یوز کیا ہے کہ بار بار حق کی بات کرنی ہوگی تمہیں۔ ایک دفعہ تم کیے، مرچی والی ڈانٹ پڑ گئی والدین سے، یہ دیکھو اس کے پخ نکل آئے، پر نکل آئے، لیکن تمہیں خاموش نہیں رہنا ہے، بلکہ تمہیں شہداء للہ، مجھے گواہ سمجھتے ہوئے بات کو بار بار کہنا ہے، بار بار کہنا ہے، بار بار کہنا ہے، تمہاری ذمہ داری بنتی ہے، تمہارا فرض ہے۔ تو یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، تمہارا بھی کوئی حق ہے، تمہارا بھی کوئی رائٹ ہے، تم اس رائٹ کا استعمال کرو، لیکن عزت کے ساتھ۔ والد صاحب اگر آپ کو کچھ غلط بول رہے ہیں، سمجھاؤ بیوی کو، بہت بول رہی ہے، یا ماں بول رہی ہے، سمجھاوے کرا، بہت بڑھ کے لے ہو، چڑھ کے لے ہو، تو اماں کو سنجیدگی سے سمجھانا ہے۔ کیا سمجھانا ہے؟ اماں جی آپ میری ماں ہیں، آپ کے پاؤں کے نیچے میری جنت ہے، آپ مجھے جو کرنا ہے کریں، مجھے مارنا ہے ماریں، پیٹنا ہے پیٹیں، وہ بھی میرا حق ہے کہ میں آپ کو منع کروں مارنے سے، کیونکہ ناحق آپ مجھے کیوں ماریں گے، لیکن میرے ساتھ جو کرنا ہے آپ کریں۔ یہ جو ہے نا، یہ کسی کی بچی ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کی بچی ہے اور کسی کی لال ہے، یہ میری بیوی ہے، آپ اسے نہیں مار سکتے، آپ اس کے خلاف زبان درازی نہیں کر سکتے ہیں۔ عزت کے دائرے میں رہ کر کے یہ بات انسان اپنی ماں سے کہہ سکتا ہے، اپنی ماں کو سمجھا سکتا ہے۔ یہ ہمیں قرآن کہتا ہے، اسی کا نام ہے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ۔ آگے قرآن کریم کی آیت ہے وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، کہ یاد رکھو اگر تم زبان کو مروڑو گے، زبان کو مروڑنے سے مطلب یہ ہے، مراد یہ ہے کہ عام طور پر گھر میں بندہ آیا، ماں پہنچ گئی کہ بیٹا اس نے میرے ساتھ یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اور اس میں آپ ایک بات بتائیے کہ 2 لوگوں کی لڑائی ہو رہی ہے، اب ایک شخص نے پورا مدعا بیان کیا تو موسٹ پروبیبلی، ٹھیک ہے، زیادہ امکان ہے کہ اس میں ان حصوں کو وہ اسکپ کر جائے گا، چھوڑ جائے گا جس میں اس کی غلطی تھی،
مثال کے طور پر 2 بچے آئے روتے ہوئے، رو رہے ہیں، ایک بچہ اس میں سے چھوٹا ہے، ماں سے کہتا ہے موم بڑے بھائی نے مجھے مارا۔ کیوں مارا؟ ہی ہیٹس می، وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ ہی بیٹن می، وہ مجھے مارا۔ ماں بولی بھائی کیوں نفرت کرتا ہے؟ کچھ تو بات ہوگی، کچھ تم نے کیا ہوگا۔ نو موم، ہی از این ایول، وہ شیطان ہے، وہ ظالم ہے، ہی از این کروئل۔ تو پھر جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ آدھا گھنٹے سے یہ چھوٹا بھائی جو ہے اس کو تنگ کر رہا تھا۔ اب مجبوری میں آ کر کے اس نے 2-4 دھاپڑ دھر دیے۔ تو دیکھیں انویسٹیگیشن کے بعد کیا معلوم ہوا کہ حقیقی اسٹوری وہ نہیں تھی جو بچہ بیان کر رہا تھا۔ وہی صورتحال، سیم کنڈیشن اپلائز ود اس ان آور ہوم۔ وہی حالت ہمارے یہاں ہوتی ہے کہ ساس جب بیٹے کے پاس، ماں جب بیٹے کے پاس جاتی ہے بہو کے خلاف کچھ باتیں بتانے کے لیے، تو ان حصوں کو اسکپ کر جاتی ہے جس میں اس کی غلطی نظر آتی ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا وَإِن تَلْوُوا، یاد رکھو زبان کو جب مروڑو گے، او تُعْرِضُوا، اعراض کہتے ہیں کسی چیز کو دیکھتے ہوئے بھی نظر انداز کر جانا۔ ہم نے دیکھا کہ فلاں شخص غلطی کر رہا ہے، ہم کیا ہے اس کو نظر انداز کر، نہیں چلو یار وہ مولوی صاحب ہے، امام صاحب ہیں یہاں کے، وہ غلط نہیں کر سکتے، مجھے دیکھنے میں غلطی، یا پھر میرے والد ہیں وہ غلطی نہیں کر سکتے، مجھے دیکھنے میں غلطی ہوئی۔ اسے کہتے ہیں اعراض کرنا، یعنی دیکھتے ہوئے غلطی کو غلطی نہ سمجھنا۔ قرآن اس کی بھی نفی کرتا ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، یاد رکھو زبان کو مروڑو گے، باتیں چھپا کر کے بیان کرو گے، جو واقعہ میں نے بتایا ساس کا، او تعرضوا، یا غلطی دیکھ کر کے بھی انجان بنو گے، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو میرے پاس آنے والے ہو، میں پھر تمہیں دکھا دوں گا، میں تمہارے اعمال سے باخبر ہوں۔ تو اس آیت کریمہ سے میرے دوستو یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں انصاف کے لیے بولنا چاہیے، حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ دوسری آیت جو ہے، وقت نہیں ہے، قرآن کریم میں اس کے ٹھیک بعد یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو جو اپنے آپ کو ایمان کے دعوے دار ہو، اپنے آپ کو کہتے ہو ایمان والے ہیں ہم، آمنو ایمان لاؤ۔ معلوم کیا ہوا، 2 آیتیں جو ہیں نا آپس میں ایک دوسرے کا ربط ہوتا ہے، ایک کے بعد ایک جو آیت رہتی ہے ایک دوسرے کا ربط ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب تم ان باتوں کو مان لو گے، حق کے لیے بولنے کی تمہارے اندر سکت پیدا ہو جائے گی، طاقت پیدا ہو جائے گی، تب تم حقیقت میں پھر مومن بنو گے۔ یہ اس آیت سے مفہوم ہو رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنے کی، سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ جن لوگوں نے سنت نہیں پڑھی سنت سے فارغ ہو جائیں۔